اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسماء الحسنہ الحمدللہ علی احسانہ ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے جو فوائد ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے اور اولیاء کاملین کے جو فرمودات ہیں اس کی روشنی میں۔ آج جو اللہ کا اسم ہے الغفار، بہت معاف کرنے والا، وہ بچہ جو بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہو، وہ گھر کا چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ یعنی کہ شوہر وغیرہ ہو، تو اس پر 101 مرتبہ یا اللہ یا غفارو یا اللہ یا غفارو پڑھ کر دم کریں تو جو بچہ غصہ بہت زیادہ کرتا ہے یا بیوی غصہ کرتی ہے یا شوہر غصہ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا لفظ ہے آج القہارو، قابو میں رکھنے والا۔ اس کے خواص یہ ہیں کہ جو شخص 313 مرتبہ فرض اور سنت کے درمیان پڑے گا تو انشاءاللہ جو وہ مشکلات ہے، پریشانی ہے، تکالیف ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ لوگ قرض دار ہوتے ہیں، اب آپ ایسا کریں کہ اس کو عصر کی نماز میں پڑھ لیں، سنت اور فرض کے درمیان پڑھ لیں، یا عشاء میں سنت اور فرض کے درمیان پڑھ لیں رمضان کے بعد میں، یا پھر آپ ظہر میں پڑھ لیں سنت اور فرض کے درمیان 313 مرتبہ یا قہارو تو انشاءاللہ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ الوہابو، جو شخص الوہابو کثرت سے پڑھتا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے الوہابو پڑھنے والے کی کہ وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی جو دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ کو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا اللہ یا وہابو کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ روزگار بھی بہت زیادہ ہوگا، اور جو دعائیں آپ مانگیں گے اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ الرزاق، روزگار یا خوب روزی پہنچانے والا، یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا کچھ لوگوں کو بندش ہو جاتی ہے، دشمن حاسدین ہوتے ہیں وہ بندش کروا دیتے ہیں یعنی جادو کروا دیتے ہیں۔ ایسا شخص کی جو جادو میں مبتلا ہے، ایک تو وہ صبح اور شام 41 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کرے اور پورا دن چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے وقتاً فوقتاً یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق پڑھے گا تو انشاءاللہ رزق کی بندگی جو بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ بندگی میں آ جائے گا۔ آج کا ایک اسم ہے الفتاح، کھولنے والا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اٹک رہی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ میں کوئی دکان کھولنے والا ہوں اور دکان کھولنے میں پرابلم ہو رہی ہے، میں کوئی کاروبار کرنے یا ڈیلنگ میری ہونے والی ہے، ہوتے ہوتے ڈیلنگ رک رہی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے، رشتوں کے حوالے سے پریشانی ہوتی ہے کہ بات ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے، تو اس شخص کو چاہیے 1100 مرتبہ یا فتاحو، 1100 مرتبہ یا فتاحو پڑے گا تو انشاءاللہ جو بندش کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اور یا علیم، علم رکھنے والا، امتحانات ہونے والے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے یا علیمو 21 مرتبہ پڑھ کر کھانے میں یا پانی میں دم کر کے دیں تو انشاءاللہ بچہ یاد کرنا شروع کر دے گا اور اس کی سمجھ میں یہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسماء الحسنہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آج ہم اپنے آپ پر غور کریں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ واقعی ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، کیا اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس رب کی بندگی کا تھوڑا بہت بھی حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اللہ کے کتنے شکر گزار اور کتنے چاہنے والے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے واقعی میں شکر گزار ہیں اور اس کی رضا میں راضی رہنے والے ہیں اور اس کی تقسیم پر راضی ہیں اور خوش ہیں تو یقین کیجئے کہ ہماری زندگیوں میں اس کی رحمتیں اور برکتیں اور اس کا نور ہی نور بکھر جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر ناظرین یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے اور ہمارے بدلنے کا یہی وقت ہے۔ بے شک، اور بلکہ ہمیں اگر یہ دیکھنا ہے اور یہ ریئلائز کرنا ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے اور ہم کتنے ناشکر ہیں، ہم کتنے ناشکر ہیں، ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ایک فہرست بنائیں روز۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک فہرست بنائیں روز اور اس پہ لکھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا، کیا دیا، یہ دیا، گھر بھی دیا، اولاد بھی دی، یہ بھی دیا، وہ بھی دیا۔ پھر ایک لسٹ بنائیں کہ اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا۔ تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ لسٹ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ بہت بڑی ہوگی اور جو نہیں دیا وہ لسٹ کم ہوگی، لیکن اس پہ بھی اگر آپ غور کریں گے
تو یقیناً اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. ہم نے اتنے اعمال کیے نہیں ہیں جتنی اللہ نے ہمیں بلیسنگز دے دیں، رحمتیں دے دیں، برکتیں دے دیں، اولاد کی صورت میں، والدین کی صورت میں، رزق کی صورت میں، گھر کی صورت میں. سب سے بڑی بات سکون عطا کر دیا. اور اس سے بھی بڑی بات فرحان صحت کی صورت میں. بالکل آج صحت کتنی بڑی نعمت، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. آپ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے پاس اس وقت سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں ہے، جن کے پاس سر کا درد دور کرنے کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے، جن کے پاس ایک وقت کی اگر روٹی ہے تو پیٹ بھر کر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. یہ صرف باتیں نہیں ہیں ہماری کہ ہم صرف اپنے تمام دیکھنے والوں سے اچھا بننے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. ہم یہ وہ باتیں کریں جو ہم نے محسوس کی ہیں اور شاید ہم میں سے کئی اس سے گزر بھی چکے ہوں. تو ہم وہی آپ سے شیئر کریں کہ اللہ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ امتحان لیتا ہے، آزمائش آتی ہے زندگی میں، مگر خوش بخت وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس آزمائش سے صبر و تحمل کے ساتھ گزر جائے. بالکل ایسا. اور جس طرح سے آپ دیکھیں پوری دنیا میں کووڈ اور خاص طور پر ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہاں اس وقت اتنے زیادہ حالات خراب ہیں. تو ایز اے انسانیت اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی، ہندوستان میں بھی اور اس کے علاوہ دیگر جگہ پر جہاں بھی لوگ کووڈ کے شکار ہیں، اللہ جلد از جلد ان کو اس بیماری سے، اس وبا سے محفوظ فرمائے. آمین. تو اجازت ہے تو ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، علماء کرام کی طرف. ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسماء حسنہ کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرما رہے تھے اور پھر اب ہم ان سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور دوسری طرف ہمارے پاس جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں مولانا جواد عابدی صاحب. آپ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں چاہوں گا سوالات کا سلسلہ بسم اللہ کر کے ریما صاحبہ آپ سے شروع کیا. بہت شکریہ، ہمیشہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں. علامہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کہنے کو تو سب کہتے ہیں، مگر کیسے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پہ صبر کرنا اور اس کی ذات کو منتہا سمجھنا ہر چیز کا اور اس پہ اعتماد کرنا، جہاں بحیثیت مومن اور مسلمان کی زبانی حیثیت سے ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، وہیں جب ہم اپنے عمل کو اپنے قول سے ملاتے ہیں تو ہمارا عمل کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، ہمارا قول کہیں اور جا رہا ہوتا ہے. اس کے مختلف درجے ہیں. ایک مرتبہ میں نے زبان سے کہا کہ میں رب پہ بھروسہ کرتا ہوں، یہ بحیثیت مومن یا مسلمان کے میں نے اپنی زبان سے ادا کر دیا. لیکن اب پریکٹیکلی گراؤنڈ پر جب میں کسی معاشرے میں جاتا ہوں اور میں مشاہدے کی صورت میں دیکھتا ہوں، تو اگر ذرا سے فائنینشیل کرائسس کا میں شکار ہو جاتا ہوں، ذرا سا صحت کے معاملات کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا ذرا سے گھر کے معاملات کچھ اونچ نیچ کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ معاملات زگ زیگ ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں مجھے یہ جسٹیفائی کرنا چاہیے کہ میں اسی لیول پہ کھڑا ہوا ہوں جہاں میں پہلے مرتبہ تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، جس وقت حالت آسودگی میں جب میں ویل سیٹلڈ تھا، جب میں خوشحال تھا، اس وقت توکل کی کیفیت کیا تھی، اور اب جب میرے پاس پریشانی ہے یا صحت کی کمی ہے یا مال کی کمی ہے یا کوئی اور دوسرا مسئلہ ہے، اس وقت میرا توکل قائم. دیکھیے انسان اس بات کو خود آسانی سے جج کر سکتا ہے، سیلف ججمنٹ ہے، اس میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی یہ دیکھیے کہ اگر آنے والی پریشانی نے مجھے اللہ سے قریب کر دیا ہے تو پھر یہ آزمائش ہے، اور اگر آنے والی پریشانی نے شکوے شکایتیں کر کے رب سے دور کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ پھر اللہ نے عذاب دے دیا اور اللہ نے دور کر دیا ہے. آج یہ جو ایک کرائسس پوری دنیا میں، پورا گلوب اس وقت ایک ماسک پہنا ہوا ہے، پوری دنیا کی کیفیت اس وقت یہ، اس کیفیت ہم رمضان کے مہینے میں اللہ سے قریب ہیں، ہمارے دل میں نرمی ہے، ہمارے لہجے میں سختی ختم ہو گئی ہے، ہم لوگوں کے قریب آ گئے، تو دیٹس مین کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی گزر جاتی ہے. اور اگر ہم مزید دور ہو گئے، ہمارے لہجے میں وہی ریوڈنس ہے، وہی غصہ، وہی گالم گلوچ، وہی لوٹ کھسوٹ اور وہی کرپشن، وہی معاملات، تو دیٹس مین کہ پھر یہ عذاب ہے، آزمائش نہیں ہے. ہر آدمی خود جج کرے، ہر آدمی اپنا خود سیلف اکاؤنٹیبل بن جائے تو سارے معاملات خود بہت اچھے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل سیکھنا ہو تو اس پرندے سے سیکھو کہ جب گھر سے نکلتا ہے تو خالی چونچ لے کر جاتا ہے، خالی پیٹ لے کر آتا ہے، اور جب واپس گھر اور لوٹ کر آتا ہے تو کچھ سٹاک نہیں کرتا، اس توکل کے ساتھ کہ جس نے آج دیا ہے وہ ہمیں کل بھی دے گا. یعنی اس سے ہم گویا یہ سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں، جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کہ آج بچا کر رکھ لیں، نہیں، جو ہے
جتنا ہے اتنا کھاؤ، باقی بانٹ دیا جائے۔ تو میں مفتی نور رحمانی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ شکر کے حوالے سے ذرا روشنی فرمائے گا کہ شکر ادا کرنے کا حق کیسے ہے، یعنی کیا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ شکر کی تعریف کیا ہے۔ جس نے آپ کو نعمت دی ہے اس کے لیے دل اور زبان سے تعریف بیان کرنا، یہ زبان کس نے دی ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زبان ہوتی ہے مگر قوت گویائی نہیں ہوتی، آنکھیں ہوتی ہیں مگر دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، کان ہوتے ہیں قوت سماعت نہیں ہوتی، انتہائی خوبصورت نوجوان ہوتا ہے، نیلی آنکھیں ہوتی ہیں، برے بال ہوتے ہیں، مگر اپنے 20 سال کا نوجوان آدمی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جا رہا ہوتا ہے، اللہ شعور کی دولت چھین لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جن کے پاس دیکھنے کی طاقت بھی ہے، بولنے کی طاقت بھی ہے، چلنے کی طاقت بھی ہے، سمجھنے کی طاقت بھی ہے، اللہ نے تمام نعمتیں دی ہیں، تو پھر اس کی اطاعت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، زبان سے اور دل سے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو حکم دیے ہیں اس پر چلنا یہ شکر کہلاتا ہے، اور ہر حال میں اس کی فرما برداری اور اس کی رضا میں راضی رہنا یہ حالت شکر میں ہے۔ یاد رکھیے جو حالت شکر میں رہتے ہیں، اور شکر وہ ہوتا ہے جس زبان سے شکر ادا ہوتا ہے پھر اس سے شکوہ ادا نہیں ہوتا۔ واہ واہ، بیٹا بھی چلا جائے تو جب بھی شکر ادا ہوتا ہے، بھائی بھی چلا جائے تو شکر ادا ہوتا ہے، 6 ماہ کا بچہ بھی چلا جائے تو شکر ادا ہوتا ہے، اور جان بھی چلا جائے تو پھر رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے راضی ہے نا، جزاک اللہ۔ تو مجھ سے راضی ہے نفس المطمئنہ۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، پھر رب کائنات اس کے فرشتے جنت کو سجا دیتے ہیں، لوگ جنت کو طلب کرتے ہیں اور پھر جنت ان کو طلب کرتی ہے، واہ واہ، جن کی زبان سے ہمیشہ شکر ادا ہوتا ہے۔ سبحان کیا اللہ۔ خوبصورت گفتگو۔ آپ کی گفتگو کی روشنی میں علامہ صاحب، جیسے فرحان نے بھی گفتگو کے آغاز میں ایک بڑی اچھی بات کی تھی رزق کے حوالے سے، کہ پرندے کو کتنا یقین اعتقاد ہوتا ہے کہ جس مالک نے آج رزق دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ بابا بلے شاہ کا ایک کلام ہے کہ بیکھ بندیا آسمانہ تے اڑ دے پرندے، بیکھتے سہی کی کر دینے، نہ او کر دے رزق ذخیرہ، نہ او پکھے مردے نے، کدی کسے نے پنکھ پکھیرو پکھے مردے ویکھے نے، بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ، بندے ہی پکھے مردے نے۔ واہ 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 واہ۔ علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی انہی باتوں کی روشنی میں کہ اللہ کی رضا پر سب کو راضی ہو جانا چاہیے، اور جن پر اللہ کی خاص نوازشات ہوں، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، معاشی لحاظ سے بہت کچھ ان کے پاس ہو، پھر جب وہ ذخیرے کو سٹاک کر لیتے ہیں، غریب کی حق تلفی کرتے ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان کا پیٹ کیوں نہیں بھرتا؟ وہ رب کے شاکر کیوں نہیں ہوتے؟ پھر اور کی ہوس کیوں ہوتی ہے ان کے دلوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ کے سوال میں 2-3 چیزیں یقیناً جمع ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے ریلیٹ ہیں ساری چیزیں۔ دیکھیے یہ سوال وہیں آ جائے گا جہاں سے آپ نے سوال شروع کیا تھا، اس بات کا جواب وہیں جا کے اینڈ ہوگا جب آدمی میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جو اس کے پاس ہے اس پر شاکر نہ ہو۔ بہت اچھی مثال فرحان بھائی نے پیش کی، اور یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، اور جیسے آپ نے بھی بابا بھلے شاہ کا جو کلام پیش کیا، جو مصرے پیش کیے، یقین مانیے یہ آدمی میں کیفیت جو ہے نا کہ میں حوث کر لوں۔ مجھے مولا علی کا فرمان یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں 3 چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، تمہارے لیے زندگی بھر یہی بہت ہے۔ نمبر 1 یہ شکر ادا کرو کہ اس نے انسان میں مرنے کے بعد بو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے مردوں کو دفنا کے نہیں آتا، سب گھر میں رکھے رہنے دیتے، مرنے والے کے اندر بو پیدا کی تاکہ جانتے پوچھتے تمہیں اسے دفنا کے آنا پڑے۔ نمبر 2 تم یہ شکر کرو کہ اس نے تمہیں بھولنے کی نعمت دی، ورنہ اگر بھولنے کی نعمت نہ دیتا تو تمہارا کاروباری زندگی ٹھپ ہو جاتا، نہ ماں کے غم سے باہر نکلتے نہ باپ کے غم سے باہر نکلتے۔ اور تیسری چیز شکر کرو کہ اس نے اناج میں کیڑا پیدا کیا، ورنہ ہر آدمی فرعون بن جاتا۔ آج یہ اسٹاکسٹ جو ہوتے ہیں نا، جو مال جمع کر رکھتے ہیں، ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کب تک کا اسٹاک کرنا ہے، اس سے زیادہ کا اسٹاک کریں گے تو پھر وہ اناج ضائع ہو جائے گا۔ یہ جو حوث کی کیفیت ہے یہ انتہائی بدترین کیفیت ہے، جیسے مفتی صاحب انہوں نے آیت کری کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ کفران نعمت ہے، یعنی مسلسل نعمتوں کے باوجود۔ مجھے پھر امیر المومنین کا فرمان یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر مسلسل گناہوں کے باوجود تم پر اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ بند نہ ہو
تو پھر اللہ کے بڑے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو ایک دم رسی کھینچتا ہے۔ عدم توکل کی کیفیت، یہ عدم توکل کی کیفیت ہے کہ آج کھایا کل کے لیے فکر ہو رہی۔ میں آخری جملہ کہہ کے بات یہاں سم اپ کر دیتا ہوں۔ بزرگان دین کے واقعات پڑھنا بہت آسان ہے، اس کو اپنے اوپر یوٹیلائز کرنا بہت ممکن ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن بہت سخت مرحلہ ہے۔ بزرگان دین جس برتن میں کھانا کھاتے تھے وہ کھانا کسی جگہ پہ رکھ دیا کرتے تھے، کسی کو برتن دے دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ برتن رکھ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، کل کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ تو بزرگان دین یہ کہا کرتے تھے کہ جس نے آج کھانے کے ساتھ برتن دیا ہے وہ کل کھانے کے ساتھ برتن بھی دے دے گا۔ یعنی ایک ایسی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے کہ دوسروں کو دے۔ جیسے آپ نے کہا، میں نے کل بھی گزارش کی تھی پرسوں کے پروگرام میں کہ کوشش کریں یہ رمضان سادہ گزار لیں، اللہ مارے گا نہیں آپ کو۔ یہ عید سادی گزاریں، اللہ مارے گا نہیں بلکہ اللہ خوش ہوگا۔ اس وقت بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے افطار پہ سے تھوڑی چیزیں کم کر لیں، عید پہ کوئی برانڈ نہ پہنے، اگر کسی کو دوسرا ایک لے کر دے دیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ بھی راضی ہو جائے گا، بلکہ رسول بھی راضی۔ میں قبلہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، پچھلے سال تقریباً عموماً ہر ہی شخص نے عید کے کپڑے میرے خیال سے نہیں بنائے۔ اچھا، جن کے پاس مال و دولت تھا وہ بھی نہیں بنا پائے کیونکہ دکانیں ہی بند تھیں، لیکن اس سے یہ ضرور لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم سادہ زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں آ سکتا۔ انور مقصود صاحب کی گزشتہ دنوں میں ہم انور مقصود صاحب کی بات تھی نا، وہ شاید کہ کورونا کے باوجود بھی، دعاؤں کے باوجود بھی، اگر یہ کورونا نہیں جا رہا تو 10 روپے والی چیز 10 روپے میں ہی بیچ دو، کورونا چلے جائے گا۔ ہم چلتے ہیں مفتی نور رحمانی صاحب کی طرف۔ شیطان بیسیکلی ہم کو بہکاتا ہے، اچھا لیکن اللہ نے ہمیں اختیارات بھی تو دیے نا کہ ہم اللہ کی طرف ہو جائیں تو شیطان کی ہمت ہی نہیں ہمیں بہکائے۔ تو اس شیطان کی چال سے بچیں کیسے؟ کہ شیطان تو ہمیشہ ہی چاہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا نہ کرو، ناشکری کرتے رہو، ناشکری کرتے رہو۔ تو بیسیکلی فلٹرز لگاتے ہیں نا ہر چیز میں، کورونا سے پہلے ماسک لگا رہے ہیں، سینیٹائزر لگا رہے ہیں، یہ شیطان ہم تک نہ آئے اس کے لیے کون سا ماسک ہے، کون سا فلٹر ہے، کون سا سینیٹائزر؟ سب سے پہلے تو بندہ اپنے آپ کو دیکھے، اس کو دیکھے جس کے پاس روشنی نہیں ہے، اس کو دیکھے جو زبان ہلاتا ہے مگر بول نہیں پاتا، اس کو دیکھے جو عطا نہیں کر سکتا، اس کو دیکھیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں، اللہ نے آپ کو بیٹا بھی دیا ہے، بیٹی بھی دی ہے، ماں باپ بھی دیے، رشتہ دار بھی دیے، دوست بھی دیے، یہ سب سے بڑی نعمت ہیں۔ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو آپ شیطان کی طرف نہیں جائیں گے۔ دوسری بات، بندہ مومن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو لوگوں کو دیکھتا ہے، یار اس کے پاس نہیں ہے، مجھے اللہ نے دیا، میری تو حیثیت، میری اوقات بھی نہیں تھی۔ اور بندہ مومن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ یہ نماز بھی رات میں پڑھتا ہے، یہ قرآن بھی پڑھتا ہے، یہ درود مصطفیٰ بھی پڑھتا ہے، اس کی زبان سے غیبت ادا نہیں ہوتی، اس کی زبان سے بغض نہیں ہوتا، اس کی زبان سے عداوت نہیں ہوتی۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ ابا جان رحمۃ اللہ شاہ فرماتے تھے اللہ کے ولیوں کی کام کی بات ہے، اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اللہ نے بات رد کرنی چھوڑ دی۔ تو آپ کی نیت صاف ہو جائے گی۔ شیطان دیکھیں، وہ وائی فائی سسٹم ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وائی فائی سسٹم ہے جہاں پازیٹیو تھاٹس ہیں، ایک شیطان ہے جہاں نیگیٹیوٹی ہے۔ اگر نیگیٹیوٹی ہے یہاں دل کی سم کے اندر عداوت، بغض، جھوٹ ہے، اس کو نکال لیجئے، پاک ہو جائیں، شیطان سے دور ہو جائیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، اتنی خوبصورت گفتگو کہ بالکل نہیں دل کر رہا کہ ہم لوگ بریک لیں، لیکن لاہور میں اس وقت افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم لیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو علماء کرام کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دیکھتے رہیے یہ ایک انسانی اور اخلاقی تقاضا ہے کہ جب ہم اپنے ساتھ رہنے والوں سے اور بندوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر اللہ کا شکر تو واجب ہے، بلکہ واجب نہیں اوجب ہے، اوجب ہے، بہت اچھا لفظ استعمال کیا، واجب بھی نہیں اوجب ہے۔ سوال سے پہلے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، اور سب آپ تو ظاہر ہے صاحب علم حضرات بیٹھے ہیں سبق سنانے کی حیثیت سے، کہ ایک دور تھا مولا علی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور لوگوں نے سوال کیا، تو اس میں سے پھر مولا علی نے سوال کرنا شروع کیا، لوگوں سے نشست تھی تو مولا نے کہا چلو اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ جب تمہیں مل جاتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہا یا علی مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور نہیں ملتا تو کیا کرتے ہو؟ کہا نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کام تو یثرب کے جانور بھی کیا کرتے ہیں، تم میں اور ان میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ تو پھر پوچھا یا علی آپ بتائیے کہ آپ کو ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں، نہیں ملتا تو کیا کرتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں ملتا تو شکر ادا کرتے ہیں، مل جاتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بلکہ امام زمان علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے نعمت کا شکر نہ ادا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا کفر ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا
میں علامہ صاحب پوچھنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کو اللہ نے بہت نوازا اور رحمتیں ان پر برکتیں ہوں، جس کے پاس نہیں ہے وہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے اور اپنے کام کے ذریعے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے، وہ معاشی لحاظ سے ہو یا وہ کاروبار کے لحاظ سے ہو یا وہ کسی حوالے سے بھی ہو یا آپ کی اپنی پرسنالٹی کی تکمیل کے حوالے سے ہو، مگر لوگ دوسروں سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر آپ راضی نہیں ہو رہے، آپ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہیں، اس پر آپ ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا روشنی بسم اللہ ڈالیں؟ الرحمن الرحیم۔ یہ حسد کی ایک کیفیت ہے، اور یقیناً حسد میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ سامنے والے کے پاس جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس پہ حسد کرتا ہے۔ اور اخلاقیات کی کتابوں میں علماء نے حاسد کو قریب کافر لکھا ہے، البتہ وہ کافر حکمی طور پہ نہیں، باطنی طور پہ وہ شخص گویا کہ کفر کے قریب جا چکا ہے، کیونکہ حاسد کے اندر جو کیمسٹری چل رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے، حاسد گویا کہ حسد کر کے یہ والی بات کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اور اللہ کی ذات پر کیوں کرنا کہ اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا، یہ انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ لہٰذا حسد کی بڑی مذمت ہے، حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے سورۃ الناس قرآن میں موجود ہے۔ حسد کے پیرالل ایک چیز ہے، اسے کہا جاتا ہے رشک، جیسے غبطہ کہا جاتا ہے۔ رشک شریعت میں بڑا ممدوح ہے، اس کو اچھا مانا گیا ہے، یعنی رشک میں یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہے پروردگار تیرا یہ شکر ہے تو نے فلاں کو دیا ہے، اے اللہ مجھے بھی یہ عطا کر دے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ حسد کی لعنت سے بچ جاتا ہے، اور رشک کرنے والے کو شریعت میں ممدوح مانا گیا، برا نہیں مانا گیا ہے۔ اب یہ والی بات کرنا کہ آج ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ ہے، اگر اللہ نے فلاں کو اسٹیٹس دیا، کوئی مقام دے دیا ہے، اسے یہ مقام کیوں دے دیا، یہ اس کے لائق تھوڑی تھا، اسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ دعا کر پروردگار اس کے مقام و منصب کو سلامت رکھ اور مجھے بھی ایک عزت کا ایک علمی مقام کوئی منصب عطا فرما۔ فلاں کو اللہ نے کوئی چیز عطا کر دی، اس کے پاس اتنی چیز کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ حسد کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے مولا سے پوچھا تھا کہ حسد کرنے والے کی سزا کیا ہے، فرمانے لگے کہ اس سے بڑی بات کیا ہے، وہ جل رہا ہے، خود ہی جل رہا ہے اندر اندر، اور جو تم سے حسد کرے وہ کر خود تم کو خود سے بہتر سمجھتا ہے، خود کو بہتر سمجھ رہا ہے۔ تو میں ہی سمجھتا ہوں شکر کی کیفیت پر آئیں، جو ہماری بات چل رہی ہے توکل کی کیفیت پر آئیں۔ بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے جو ہاتھ میں رہ جائے وہ سونا، جو بہ جائے وہ مٹی ہے۔ جو آپ کے پاس رہ جائے اس پہ خوش رہیں، جو نہیں ہے سوچیں گے میرا تھا ہی نہیں تو اس کے لیے جلنے کڑنے کا فائدہ کیا ہے۔ رمضان سے ہی اس کی پریکٹس شروع کریں، تمرین شروع کریں، ایکسرسائز شروع کریں۔ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے پاس ہے، جیسا آپ نے کہا نا، دی ہوئی چیزوں کے لیے سمجھنا ہے، یقیناً وہ زیادہ ہوگی، جو نہیں ہے وہ تھوڑا سا ہوگا۔ جو تو دے دیا گیا ہے اس کا شکر کریں تاکہ وہ دگنا ہوتا چلا جائے، جو نہیں ہے اس پہ پروردگار کی بارگاہ میں صبر کریں تاکہ آخرت میں اجر چلے یہیں سے ایک دنیاوی مثال ہی لے لینا۔ ایک بندے کے پاس ہے موٹر سائیکل، وہ خواہش ظاہر کرتا ہے اے اللہ تو نے مجھے گاڑی نہیں دی، تو نے مجھے موٹر سائیکل پر رکھا۔ اس کو چاہیے وہ بندہ جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے اس کو دیکھ کر شکر ادا کرے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، تو نے مجھے موٹر سائیکل دی۔ میں اس سے بہتر ہوں جی، میں اس اور سے جس کے بہتر پاس ہوں، بالکل اولاد ہے، چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا، جو بھی اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی بولے یار اس کے پاس بیٹا ہے میرے پاس بیٹا نہیں، اس کے پاس بیٹی ہے میرے پاس بیٹی نہیں۔ جو اولاد اللہ نے دی اس پہ شکر ادا کریں۔ صحت اللہ نے آپ کو چلتا پھرتا رکھا ہے، آپ کہتے ہیں اے اللہ مجھ میں اور طاقت ہونی چاہیے تھی، یہ دیکھو کہ جو توانائی نہیں ہے، چل نہیں سکتے، اس کو دیکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ تو چل بھی نہیں سکتا، تو نے تو مجھے چلتا پھرتا بنا دیا۔ کیا خیال ہے؟ بہت خوبصورت گفتگو۔ مفتی صاحب، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ کا اتنا کرم ہے، اور ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط، اس کے باوجود ہم اللہ کی نعمتوں پر کفران نعمت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے منہ سے بجائے شکر کے شکوے زیادہ نکلتے ہیں۔ اس کا آپ کس کو الزام دیں گے؟ کون سی ایسی شخصیت ہے، کون سے ایسے حالات ہیں، کن وجوہات کی بنا پر ہم کو معلوم ہے کہ یہ صحیح یہ غلط، پھر بھی ہم غلط راستے پر چلتے ہی چلے جا رہے ہیں اور نہ رک رہے ہیں اور نہ رکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیسے اصلاح کریں ہم اپنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اگر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ کی نگاہ ان پر ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج انڈیا کے اندر اپیل کی جا رہی کہ آکسیجن، اگر ایک شخص 3 دن تک ہاسپٹل میں رہتا ہے نا تو لاکھ روپے بل بن جاتے ہیں، تو اسے سجدے میں گر جانا چاہیے کہ میں 60 سال سے میرا پروردگار مجھے آکسیجن عطا فرما رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ہارٹ کے، جب وہ جاتے ہیں ہاسپٹل کے اندر، جب ان کو آکسیجن لگائی جاتی ہے، ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کی جو ہے ایکو کیا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے دل آپ کا اتنا % کام کر رہا ہے۔ دل ایک ایسی چیز ہے، ہر پوری باڈی کے اندر ہر اعضا
سکون میں آ جاتا ہے، مگر بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں نہیں آتا اور مرتے دم تک وہ دل پمپنگ کر رہا ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورج ایک دم نہیں نکلتا، سورج کو اللہ آہستہ تمہارے لیے، قرآن نے کہا اور تمہارے لیے سورج نکل رہا ہے، آہستہ 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 اوپر آ رہا ہے۔ ایک دم آئے تو انسان اندھا ہو سکتا ہے، تمہاری آنکھوں کو بچاتا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہوا چلاتا کون ہے؟ اللہ۔ بارش برساتا کون ہے؟ اللہ۔ زمین پہ بارش برسانے کے بعد ان میں سے سبزیاں نکالتا کون ہے؟ اللہ۔ پھلوں کو کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ درختوں کو کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ ثمرات کو کون نکالتا ہے؟ یہ اللہ۔ یہ اللہ سب چیزیں تمہارے لیے کی ہیں، اور تمہارا کیا کام ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور تمہارا کام ہے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو جتنا آپ شکر ادا کرو گے اللہ سے اتنا قریب ہوتے جاؤ گے، اور جتنا شکوہ کرو گے شیطان سے قریب ہوتے جاؤ گے۔ اب تمہیں دیکھنا ہے کہ شکر کر کر تمہیں اللہ کا پیارا بندہ بننا ہے یا تمہیں شکوہ کر کے شیطان کی جماعت میں جانا ہے۔ اسی بات سے ہم رب العزت کی بہت ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے لیں گے اس وقت ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے علماء کرام کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے باران رحمت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطاری نشریات۔ علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، اور ہمیں جوائن کیا ہے شفیق احمد صاحب نے۔ السلام علیکم شفیق بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ روز ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لاتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ سے کلام ابھی سنتے ہیں، اتنے مفتی نور رحمانی صاحب کی گفتگو کا سلسلہ تھا، وہ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ وہ بریک اچانک لینی پڑ گئی تھی، آپ کی بات کٹ گئی تھی جو ہم چاہتے نہیں ہیں، وہ بات آپ وہیں سے کنٹینیو کیجئے جو آپ نے آکسیجن کی ایک مثال دی تھی، اور وہاں سے آپ۔ اصل میں آپ کا سوال بہت اچھا تھا اور دور حاضر کے تناظر کے حوالے سے تھا۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف کتابی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے اذہان وہاں تک نہیں جاتے، مگر آپ کا سوال ایسا تھا، وہ جینون تھا، جو لوگوں میں سے تھا، جو لوگوں میں سے ہو، اس کا جواب بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے اور نعمتوں کے قریب آئے۔ تو جو آپ کے ارد گرد نعمت ہے نا، سب سے پہلے آپ اس پر نگاہ ڈالیں۔ میں نے آکسیجن کی بات کی، یہ بارش کا برسنا، یہ ہوا کا چلنا، یہ درختوں کا پھل دینا۔ ایک زمین ہے، زمین میں بہت سارے جو ہیں وہ درخت لگے ہوئے ہیں، مگر میرا پروردگار کیسا خالق مالک رازق ہے کہ مختلف قسم کے جو درخت ہیں ان میں مختلف قسم کے جو پھل ہیں، ان میں کچھ میٹھے ہیں، کچھ کم میٹھے ہیں، کچھ زیادہ میٹھے ہیں، کچھ بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ گلاب کے رنگوں کو دیکھیے، مختلف رنگوں کے ہیں۔ انسان کی طبیعت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں، اور قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور انسان عبادت کے لیے۔ یاد رکھیے گا، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ عبادت جب آیا ذہن میں یا زبان پر تو عبادت اب کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نہیں، ہر وہ کام جو اللہ کی عبادت یعنی کہ اللہ کی فرما برداری میں کیا جائے وہ عبادت ہے۔ کسی کو اچھا بتا دینا یہ عبادت ہے۔ جو بندہ بیٹھا ہے حلال روزی کما رہا ہے، جو چیز جتنے کی آ رہی ہے اور اپنی ذات سے لوگوں کو نفع دے رہا ہے تو عین عبادت۔ یہ بھی فرمایا حلال روزی کمانا عین عبادت۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ اس کو بتا دیں۔ اس طرح استاد بچوں کو پڑھا رہا ہے تو بچوں کو پڑھانا عبادت، والد بچوں کی تربیت کر رہا ہے تو یہ بھی
عبادت. ماں جو بیٹھ کے کھانا بنا رہی ہے یہ بھی عبادت. یہاں آپ نعت پڑھ رہے ہیں اور نبی اسلام کے عشق سے لوگوں کے دلوں کو منور کر رہے ہیں یہ بھی عبادت. آپ نعت پڑھ رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں بات کو ڈال رہے ہیں یہ بھی عبادت. آپ اچھی بات کر رہے ہیں اور اچھی بات سے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے یہ بھی عبادت. تو ذہن میں ایک تصور ہو کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے تو یہ عبادت ہو جائے گا. اپنے لیے کریں گے تو تکبر ہو جائے گا. تو اب یہ گھڑی پہنی ہے اس لیے کہ اللہ نے دی ہے تو شکر بن جائے گا, لوگوں کو دکھانے کے لیے زحمت بن جائے گا, یہ تکبر ہو جائے گا اور میں کفران نعمت کے اندر چلا جاؤں گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہننا یہ کوئی بات نہیں اسلام میں, اسلام منع کرتا ہے. اسلام منع نہیں کرتا, یہ غلط کانسیپٹ ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ پہنے, مگر پہننے کی نیت ہو کہ اے اللہ یہ تیرا شکر ہے, میں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے پہنا ہوں. تو جب تک پہنے رہیں گے عبادت ہوگی, لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی. آج کا یہ میسج ہے, اس زبان سے ہمیشہ شکر ادا کیجئے, شکوہ نہیں کیجئے. ہمیشہ اپنے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں اور دیکھ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں. شعور کو شعور کی حالت میں رکھیں اور خیال کو بھی پاکیزہ رکھیں, کیونکہ جن کا جو اپنے خیال کا بھی خیال رکھتے ہیں وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات آپ نے کی. اور یہی بات ہم چاہتے تھے کہ یہ کمپلیٹ ہو, جس کی وجہ سے ہم نے اس وقت بریک لیا تھا. اتنی خوبصورت بات اس وقت کمپلیٹ نہیں ہو پاتی. تو شاید یہ یقیناً اللہ کی اس میں ایک مصلحت تھی کہ اس وقت لوگ تازہ توانا ہو کر بیٹھے اور اس وقت آپ کی بات سنی. اور مفتی صاحب نے اتنی خوبصورت بات کی ہے تو میں چاہوں گی کہ خوبصورت کلام شفیق بھائی آپ بھی پڑھیں. یقین کریں اس محفل میں ایک ایسی کیفیت طاری کر دی. یقیناً جب آنکھوں میں آنسو ہو تو یہ بڑا قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے. جب آپ مدینہ پاک سے آتے ہیں میں اپنی کیفیت بتاؤں جی کہ بات آپ سے کر رہا ہوں, دھیان جو ہے وہ وہی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خدا قبول فرمائے انشاءاللہ. بڑا قیمتی ہوتا ہے, یقین کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقین دیکھتے رہیں گنبد خضرا کو. مائک پہ بولیں گے تو زیادہ دور تک آواز جائے گی. دل چاہتا ہے کہ گنبد خضرا کو دیکھتے رہیں. آپ کہیں سے بھی ہو کر آتے ہیں, جب گنبد خضرا پہ نظر پڑتی ہے نا مسجد نبوی میں تو آپ ٹھہر جاتے ہیں ایک دم. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت مدینے میں کوئی شخص بیٹھا ہو, اس وقت شاید وہ کہیں ٹی وی سرچ کر رہا ہو یا لائیو آ جائے تو مدینے کی فضاؤں میں شاید یہ آپ کے نعت کی فضا گونج رہی ہو اور ہمارا پیغام پہنچ جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہمارا سلام پہنچ جائے. جی بالکل, اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا, وہ صرف آزماتا ہے اور جو اس کی آزمائش پر پورا اتر جائے اس کو وہ بہت میٹھا پھل عطا کرتا ہے. علامہ صاحب, میٹھا پھل رب کائنات اچھے کام پر آپ کو عطا کرتا ہے, مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ناشکرا پن کیے جا رہے ہیں. کوئی بھی رب کی بتائی ہوئی بات پر دلی طور پر عمل نہیں کر رہے, دکھاوے میں تو وہ نیکیاں بھی بانٹ رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں, پھر بھی رب کائنات کی عطا ان پر برستی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ بھی ایک ایسی ہی کیفیت ہے کہ ایک آدمی جب دیکھ رہا ہے کہ اس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہے اور مسلسل کفران نعمت ہے, مسلسل خلق خدا پہ ظلم ہے, مسلسل یعنی یوں گئی ہے کہ حدود خدا سے بغاوت ہے, اس کے باوجود بھی اگر یہی کیفیت ہے تو اس انسان کو مرنے سے پہلے جاگ جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد اسے فرشتے آ کر جگائیں. یہ وہ کیفیت ہے کہ اس کیفیت میں ہی اگر وہ جاگ جائے اور اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے, ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی عشرہ مغفرت میں ہم لوگ گزر رہے ہیں, جتنا جلدی ہو سکے تمام بری عادتوں سے تائب ہو کر, تمام بری چیزوں سے تائب ہو کر اگر اس عشرہ مغفرت میں خدا کی طرف آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. اور آج کا جو عنوان تھا صبر و شکر کے عنوان سے, اس کی کم حقوبی اگر ہم نے روشنی لی تو ہماری زندگی منور ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب, اسی سوال کی روشنی میں صبر و شکر کی بات تو کرتے ہیں مگر وہ صبر و شکر دل سے نہیں کرتے. رب کائنات کا, اس کی ذات اقدس کا اعتراف تو کرتے ہیں مگر اس کی بات نہیں مانتے. کیسے قبلہ درست کریں ہم اپنا؟ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. اللہ نبی کو مانتے ہیں, نبی کی نہیں مانتے. شاعر نے کہا نا, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مجھے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو تو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. میرے گناہ اس کے سامنے, رب کے سامنے ہیں. آپ کے گناہ کا میرے سامنے آ جائے نفرت ہو جائے, اس کے میرے سارے گناہ اس کے سامنے ہیں. میں مستقل نافرمانی کر رہا ہوں, میں خطا پہ خطا کر رہا ہوں, وہ عطا پہ عطا کر رہا ہے. میں خطا پہ خطا کر رہا ہوں کیونکہ وہ رحمان ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. توبہ کیجئے اس وقت, توبہ ہو کر, تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں.
وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. پہلے بھی ہم پڑھ چکے مولا کا یہ قول، ایک دفعہ پھر پڑھنے کو دل کر رہا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو پریشانی تجھے اللہ کے قریب لے جائے وہ تمہاری آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ تمہارے لیے سزا ہے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہر طرح کی سزا سے پناہ دے. اس ٹرانسمیشن کے دوران مجھ سے، فرحان علی وارث سے کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم رب کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے بھی معافی چاہتے ہیں اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو. علماء کرام کا بہت بہت شکریہ. مفتی نور رحمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جواد عابدی صاحب علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. شفیق بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے آپ ساتھ کا بہت تعاون شکریہ کیا. کہ آپ نے ٹرانسمیشن کو جس انداز سے صبح سے لے کر اب تک، دوپہر سے لے کر اب تک کنڈکٹ کیا، آپ کا ہم شکریہ ادا کریں. نہیں بلکہ آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ فرحان کہ آپ کے ذریعے اتنے خوبصورت اقوال سننے کا موقع ملتا ہے. آپ کے ذریعے علماء کرام کی جو گفتگو ہوتی ہے اس سے اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میں دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اس ٹرانسمیشن کو کرتے کرتے سب سے بڑی ناقد بن گئی ہوں خود اپنی ذات کی. کہ مجھے لگتا ہے مجھ میں اتنی خامیاں ہیں تو میں ان کو تو درست کر لوں، پھر میں کسی پر کوئی جملہ کسوں، پھر میں کسی کے لیے کوئی کامنٹ دوں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتوں سے نوازا ہے، اور یہ بھی ایک رحمت اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ماشاء اللہ. اور ناظرین اب وقت ہوا ہے ایک تھوڑے سے لمبے وقفے کا، کل 3 بجے تک کے لیے، کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن یہاں ختم ہو رہی ہے. کل تک کے لیے، کل 3 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے. اس ٹرانسمیشن باران رحمت کے اس ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا نے، پاورڈ بائی آلپر ٹینک اینڈ ڈالڈا. اور آپ آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ جو لائیو آپ نے ٹرانسمیشن دیکھی اس کی ویڈیو انشاءاللہ یوٹیوب چینل پر آج ٹی وی اور آج انٹرٹینمنٹ چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی کچھ دیر بعد. اور جو میرا یوٹیوب چینل ہے سید فرحان علی وارث کے نام سے، آپ اس کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے. آج امام حسن علیہ السلام کی شان میں ایک کلام منقبت ریلیز ہو چکی ہے جو آپ دیکھ بھی چکے ہیں. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور پھر ایام شہادت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کلام ہوگا. اور جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر ایک دعا میں شامل ہو جائیں. دعائیہ کلام میں پیش کر رہا ہوں خاص طور پر اپنے بھائی شہید امجد صابری صاحب کی یاد تازہ کرنے کے لیے، ان کے سالِ ثواب کے. ان کے لیے بھی، اور میری دوست تمثیلہ بٹ ہیں ان کی بھی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، ان کو بھی شامل دعا رکھیے.